बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला, आज यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं अपने सीनियर अमले के साथ इस्लामाबाद से आज आई हूँ। हम एहसास की टीम हैं और हमारा आज ये जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के दौरे का जो मकसद है वो ये है कि जो एहसास का सर्वे इस वक्त जारी है उसके बारे में आगाही पैदा करें, जरगों से मिलें, सर्वे की जो प्रोग्रेस है उसको देखें और आपके जो भी सवालात हैं उनका जवाब दें। जैसे कि आपको मालूम है ये सर्वे जो था, जो कौमी समाजी और मुआशी सर्वे जो है वो एक मर्दमशुमारी की तरह होता है। घर घर जाके लोगों के कवायफ लिए जाते हैं कि घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी माशी और माली हालत कैसी है। ये हुकूमत पाकिस्तान ने 10 साल पहले ये सर्वे किया था और 10 साल से उसी सर्वे की जो नतीजा था उसी की बुनियाद पे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वजीफ़े जो हैं वो लोगों को मिलते हैं। तो अब 10 साल के बाद ये सर्वे करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। सर्वे इस वक्त मुल्क के तमाम सूबों में जारी है और इस वक्त ये 61% सर्वे कंप्लीट हो गया है, 61% सर्वे कंप्लीट है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के जो DI खान का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सर्वे 22% इस वक्त कंप्लीट हो गया है और कल इंशाअल्लाह हम टांक जा रहे हैं, वाना जा रहे हैं और वहाँ पे इस सर्वे का जो इजरा है 1 हफ्ते पहले हुआ है और इंशाअल्लाह इसको बहुत जल्द हम ख़त्म करेंगे। इस सर्वे में घराने के कवायफ लिए जाते हैं और फिर उस कवायफ की बुनियाद पर ये देखा जाता है कि घराने को किस किस्म की माशी मुश्किलात हैं और उसके बाद ये तयन किया जाता है कि क्या इस घराने को एहसास किफ़ालत के प्रोग्राम में शामिल किया जाए, क्या इसको नशोनुमा के प्रोग्राम, एहसास नशोनुमा के प्रोग्राम में शामिल किया जाए, क्या इस घराने के बच्चे वसीला तालीम के वज़ाइफ के अहल हैं। इस सर्वे से ये भी तयन किया जाता है कि किसको एहसास बिलासूद कर्ज़े की सहूलत मिलेगी, किसको एहसास आमदन में शामिल किया जाएगा। तो ये सर्वे हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है और इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि लोग इस सर्वे में शामिल हों। जब टीमें उनके घर आएँ और बताएं कि वो एहसास सर्वे कर रही हैं तो बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने कवायफ उनको दें और ख़ास तौर पे अपने आइडेंटिटी कार्ड नंबर दें, क्योंकि अगर आइडेंटिटी कार्ड नंबर नहीं देंगे तो फिर उनसे घरानों में जो ख़वातीन हैं उनको शामिल करने में हमें बहुत मुश्किल होती है, बहुत देर लग जाती है। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि ये सर्वे जो है ये हर किस्म की नस्ली, लिसानी, इलाकाई, कौमी और सियासी इम्तियाज़ से बिल्कुल बालातर है। इसमें सिर्फ घरानों की ज़रूरत को देखा जाता है, उनकी माशी ज़रूरतों को देखा जाता है और फ़ैसला उसी बुनियाद पे होता है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ DC साहब की ख़ास तौर पे कि उन्होंने हमारी बहुत मुआवनत की है डिस्ट्रिक्ट में। मैं और मेरे कोलीग्स बहुत शुक्रगुज़ार हैं पुलिस के क्योंकि वो हमें मुआवनत करते हैं जब हमारी टीमें फील्ड में जाती हैं और ख़ास तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, ज़िले की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की हम बहुत मशहूर हैं क्योंकि जो सर्वे यहाँ पे हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो NGOs के ज़रिए नहीं हो रहा, वो मकामी असातिज़ा के ज़रिए हो रहा है और मकामी असातिज़ा जो हैं वो बखूबी जानते हैं कि रास्ते भी जानते हैं, लोग उनसे मानूस भी हैं। तो हमें पूरी तरह हम मुतमईन हैं कि ये सर्वे टीचर्स के थ्रू बड़ी अच्छी तरह से हो रहा है। ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये डिजिटल सर्वे है। जो डेटा लिया जाता है वो एक टैबलेट पे लिया जाता है कि टैबलेट है तो बता दें कोई टैबलेट पे कवायफ लिए जाते हैं, उसी वक्त वो कोई कागज़ पे नहीं लिया जाता है, वो दरवाजे पे खड़े होके टैबलेट पे कवायफ लिए जाते हैं और जैसे ही वो कवायफ लिए जाते हैं वो कवायफ जो हैं वो एक सिक्योर जगह में चले जाते हैं।
یعنی کہ جو فارم بھر رہا ہوتا ہے یا ہوتی ہے وہ بھی دوبارہ سے اس کو کھول کے دیکھ نہیں سکتے. تو گھرانوں کو یہ بھی ایک اطمینان ہونا چاہیے کہ ان سے جو ڈیٹا لیا جا رہا ہے وہ کہیں مس یوز نہیں ہوگا, وہ کہیں غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گا. اس کی پوری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کو سیف جگہ میں رکھیں. تو یہ کچھ تھوڑی سی باتیں آپ سے کرنی تھی. آج شام کو ریڈیو پہ بھی میں موجود ہوں گی, لوکل ریڈیو پہ, اس کی اور جو بھی لوگوں کے سوال ہوں گے اس کے میں جواب انشاءاللہ دوں گی. مگر ابھی اگر آپ کی کوئی سوال ہے تو محترمہ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے 3 دسمبر کو ایک اعلان کیا تھا کہ 2000 روپے جو ہے وہ معذور افراد کے لیے ہم منتھلی جو ہے وہ کریں گے, تو اس کے بعد اس کی کیا پیش رفت ہوئی ہے وہ بتا دیں. اور دوسرا آپ کے جو پروگرام ہے اس کو اے ٹی ایم کے اوپر ٹرانسفر کیوں نہیں کرتے تاکہ لوگوں کی جو مشکلات ہے جمع غفیر بن جاتا ہے, کرونا کی وبا بھی ہے, تو اس حوالے سے آپ ذرا جی. جہاں تک اے ٹی ایم کا تعلق ہے تو ہمارے 2 پارٹنر بینک ہیں. حبیب بینک جو ہے وہ بینک الفلاح جو ہے وہ کے پی میں, اے جے کے اور جی بی میں, اور حبیب بینک ملک کے دیگر پروونسز میں. اور ان 2 بینکوں کے اے ٹی ایم سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ میں وضاحت کر دوں. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا سسٹم آ جائے کہ پورے ملک کے اے ٹی ایم ہر بینک کے اے ٹی ایم سے بھی پیسے نکالے جا سکیں, مگر اس میں کچھ دیر لگے گا. مگر دوبارہ میں وضاحت کر دوں کہ خیبر پختونخوا میں آپ بینک الفلاح کے اے ٹی ایم سے کہیں سے بھی جو حقدار لوگ ہیں وہ پیسے نکال سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے معذور افراد کی بات کی اور جو نئی پالیسی 3 دسمبر کو آئی تھی, اس میں ہم بار بار اعلانات کر رہے ہیں کہ جس گھرانے میں بھی معذور فرد ہے وہ اپنا کارڈ بنائے اور نادرا میں رجسٹر کرے. جب وہ نادرا میں رجسٹر کریں گے تو ہمارے پاس قوائف آٹومیٹکلی آ جائیں گے, اور اگر وہ ایک خاص غربت کی سطح سے نیچے ہوں گے تو وہ ہمارے پروگرام میں آٹومیٹکلی شامل ہو جائیں گے اور ہم ان کو خط بھیج دیں گے. تو آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کے توسط سے بھی لوگوں تک یہ میسج پہنچے کہ جس گھر میں معذور فرد ہے وہ ڈسٹرکٹ ہسپتال جا کے اپنے سرٹیفکیٹ بنوا کے اپنے نادرا میں رجسٹری کریں. میڈم یہ جو نئے مستحقین کو شامل کر رہی ہے اس کا ٹارگیٹ آپ کا کتنا ہے؟ جی, ٹارگیٹ جو ہمارا ہے اس وقت 7 ملین 70 لاکھ خاندان. یہ جو تھم امپریشن کا ایشو ہے, کیونکہ اکثر دیہی خواتین جو اپنے گھروں میں کام کرتی ہیں ان کے تھم امپریشن مٹ چکی ہوتی ہے, جس پہ اسٹوریز بھی کی گئی تھی. تو اس حوالے سے ایک تو آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں, دوسرا یہ کہ اکثر جو الفا یا اس طرح کی جو ڈسٹریبیوشن آپ کی سینٹر ہوتی ہے وہ بہت کم ہے بنسبت اس کے جتنے کے احساس کے جو صارفین ہیں, تو ان کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے. جی, سب سے پہلے تو تھم کی جو آپ نے بات کی, ہمارے کیونکہ یہ ہمارا پورا ڈیجیٹل سسٹم ہے تو ہمارے پاس ڈیش بورڈ پہ انفارمیشن آتی رہتی ہے آٹومیٹکلی جب بھی کسی کی تھم سے پیمنٹ نہیں ہوتی یا تھم فیلئر ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے 3 اقدامات کیے ہیں. پہلے تو یہ کہ ہمارے اسٹاف کو یہ ہدایت ہے کہ جو دکاندار کے پاس جو چھوٹی مشین ہوتی ہے, اگر کسی کا انگوٹھا اس مشین پہ نہ لگے تو ان کو اے ٹی ایم سے کروائیں, کیونکہ اکثر ایسے لوگ جو چھوٹی مشین پہ پاس نہیں کرتے ان کی انگوٹھے کے نشان وہ اے ٹی ایم پہ پاس ہو جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم نے اپنے اسٹاف کے لیے اور بینک کے ایجنٹس کے لیے ایک ویب پورٹل بنایا ہوا ہے جو ان کے موبائل فونز پہ ہے. جیسے ہی ان کو معلوم ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو جہاں پیمنٹس ہوتی ہیں وہاں بینک کے ایجنٹ بھی ہوتے ہیں اور ہمارا عملہ بھی دورے کرتا رہتا ہے, تو ان کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ جیسے ہی آپ بایو میٹرک فیلئر کا کیس دیکھیں تو اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور سیل فون نمبر ہمیں بھیج دیں. اور تیسرا یہ کہ بینکوں کے پاس لاگز ہوتے ہیں, وہ ہمیں ہر شام کو لاگ بھیجتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو بایو میٹرک سے پیمنٹ نہیں ہو سکی. پھر ان تمام لوگوں کو ہمارا ایک آلٹرنیٹ طریقہ کار ہے, ان کو ایک SMS میسج جاتا ہے کہ جی آپ فلاں بینک کی شاخ میں جائیں اور وہاں ان کی فیشیل ریکگنیشن اور ویریسز سے دستخط سے ان کی ویریفیکیشن ہو کے
اور ان کو پیمنٹ ہوتی ہے. محترمہ ایک جو آپ کا پروسیس چل گیا ہے 12,000 روپے کا, آپ نے ایک پیکج جو اناؤنس ہوا تھا وہ مل گیا, تو دوسری قسط اس کی ملے گی یا وہیں پہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ یہ جو ابھی جو ہماری لسٹ میں جو مستحقین ہیں ان کو ہم نے جولائی سے لے کے دسمبر 2020 کا جو 12,000 ہے, جس سے جو 6 ماہ کی جو قسط تھی وہ ہم نے ادا کر دی ہے اس میں. اور اب ہم جو ہے دوسری جو 6 مہینے ہیں اس کی قسط شروع کر رہے ہیں, مگر اب ہم جو ہے نئے سروے کے بیسس پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل کر لیں گے, کیونکہ پہلے ہمارے 4.6 ملین جو تھے مستحقین تھے اور اب ان کو بڑھا کے 70 لاکھ کر دیا گیا ہے, جیسے کہ میں نے ابھی بھائی کی سوال کے جواب میں کہا. تو یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں یہ نئے سروے کی بنیاد پہ آ رہے ہیں, اس لیے ہم جگہ جگہ اضلاع میں جاتے ہیں, فیلڈ میں جاتے ہیں, آپ حضرات سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں, کیونکہ ہماری ٹیمیں ہر جگہ جا رہی ہیں, پورے ملک میں ہر جگہ جا رہی ہیں, اور جن جگہوں میں سروے ایک دفعہ ختم ہو گیا وہاں ہم ڈیسک لگا دیتے ہیں, تاکہ اگر کوئی گھر مس ہو گیا ہے یا گھر کو تالا تھا اور 3 دفعہ سروے ٹیم گئی اور اب قوائف جمع نہ ہو سکے تو پھر وہ ڈیسک پہ آ کے اپنے قوائف جمع کروا دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ لوگوں نے جو ڈیجیٹل سروے شروع کیا ہے, یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ لوگوں نے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس میں تعاون نہیں کر رہے. ایک تو پہلے آپ لوگوں نے اویئرنیس لوگوں کو نہیں دی, اور جو لوگ جا رہے ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فراڈ ہو رہے ہیں اس ڈیجیٹل سسٹم کے تھرو. تو اس حوالے سے جو پرابلمز ہیں, جو ٹیچر جا رہے ہیں گھروں میں, اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے, آپ کے جو متعلقہ ادارے وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اسی لیے تو آج یہاں آئے ہیں ہم, تاکہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں. اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اویئرنیس کریشن بہت ہی اہم اس سروے کا عنصر ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ اطمینان ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر شیئر کرنے ہیں. اگر لوگ اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر شیئر نہیں کریں گے تو ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ جب لوگ گھر میں آئیں آپ ان کے آئی ڈی کارڈ لوگوں کے دیں. اس قسم کی ٹیبلٹس پہ یہ سروے ہوتا ہے, اس قسم کی ٹیبلٹس پہ لوگ آتے ہیں, لے کے آتے ہیں, ادھر ہی آپ کے سامنے اپنا قوائف ڈالیں گے. ابھی ہم فیلڈ میں بھی جا رہے ہیں, وہاں بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں, اور جیسے ہی قوائف ڈلتے ہیں تو وہ فارم لاک ہو جاتا ہے. اور یہاں بائیو میٹرک کے لیے ڈیٹیل بائیو میٹرک کی ہے, بائیو میٹرک بھی وہیں پہ لیتے ہیں. تو یہ ایک سیکیور سروے ہے, لوگوں کو اطمینان دلائیں کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس میں آ کے اور اپنی ڈیٹیلز شیئر کریں. اچھا محترمہ, ابھی گھر کا جو سروے ہو رہا ہے اس میں افغان مہاجرین بھی ہیں اور متاثرین بھی ہیں, ان کے بھی گھر ان میں شامل ہیں گھرانے؟ جی, افغان مہاجرین جو ہیں وہ فی الحال حکومت پاکستان کے احساس کفالت پروگرام میں شامل نہیں ہیں, مگر ان کے قوائف نادرا اور طرح سے لیتا ہے, اور ان کے جو کارڈز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ تین قسم کی ان کے سسٹم ہوتے ہیں, ان کا ایک اور سسٹم ہے, اور تو وہ اس والے سروے میں شامل نہیں ہیں. میڈم میرا کوشچن یہ ہے, سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہیں گے جو اقدام حکومت کر رہی ہے احساس کفالت کے تحت. میں خود ہی بلانگ جنوبی وزیرستان سے کرتا ہوں, یہاں سے بھی صحافتی ہماری یہ ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے جنوبی وزیرستان کی اکثریت آبادی, جنوبی وزیرستان اگر ہم دیکھ لیں تو میجارٹی آبادی ان کے گھر مسمار ہو گئے پڑے, ان کی اکثریت آبادی یا تو ٹانک یا ڈی خان یا ملک کے دوسرے حصوں میں. اب یہاں پہ کوشچن یہی رائز ہو رہا ہے کہ آپ جس طرح ڈیجیٹل سروے کر رہے ہیں وہاں پہ تو کسی قسم نہ تو نیٹ ورک ہے نہ آبادی ہے, تو ان لوگوں کے لیے گو کہ انہوں نے کئی مرتبہ انہوں نے جرگے بھی کیے کہ کائنڈلی آپ ان سروے کو انہی علاقے اسپیشلی میسور ٹرائب کا جو علاقہ ہے ان کو پوسٹپون کر کے اسی موسم میں جس موسم میں وہ لوگ وہیں پہ ہوتے ہیں اس وقت کیا جائے. لیکن اس پہ ابھی تک کسی قسم کا فیصلہ بھی سامنے نہیں ہے. تو ان علاقوں کے لیے جہاں پہ نہ نیٹ ورک ہے, نہ ATM ہے, نہ آبادی ہے, تو اس کے لیے آپ لوگوں کے کیا اقدامات آپ لوگ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور شکریہ سوال کرنے کا. بھائی آئے تھے سمیع اللہ صاحب اسلام آباد میرے پاس آئے تھے,
اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹانک جائیں گے، وانا جائیں گے، آپ کے سب تحفظات دور کریں گے. سب سے پہلے تو ہمارا سروے جو ہے وہ آف لائن ہوتا ہے، اس کو کرنے کے لیے نیٹ ورک کی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. نمبر 1 تو ہم آرام سے، اگر وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم آرام سے وہاں سروے کر سکتے ہیں. دوسری جو آپ نے کہا کہ وہاں لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، گھر مسمار ہو چکے ہیں، اور ابھی ڈی سی صاحب نے بتایا کہ سردی میں ایسے ہی لوگ وہاں سے ڈی آئی خان آ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ جو سروے جو ہے وہ جہاں بھی ہوں گے ان کا نام لکھا جائے گا، ان کا آئی ڈی کارڈ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں بلانگ کرتے ہیں. بہت سے ساؤتھ وزیرستان کے بھائی ہیں جو کراچی میں دہاڑیاں کرتے ہیں، جو لاہور میں کرتے ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں. وہ جہاں بھی ہیں ہمیں ان کے آئی ڈی کارڈ سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، اور وہ سروے میں شامل ہو جائیں گے. تو وہاں اس وقت لوگوں کا نہ ہونا یا آبادی کا کم ہونا یا لوگوں کا گھروں میں نہ ہونا سے آپ کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوگا. اور اسی لیے یہ باتیں بتانے ہم کل خود جا رہے ہیں تاکہ ہم جرگوں کو بتائیں کہ یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے، یہ سروے آپ ابھی کروا لیں، اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارا جو سروے ہے وہ نقل مکانی جو ہوتی ہے اس کی شرح کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے. میڈم یہ آف لائن بھی ہاں وہ تو میں نے بتا دیا کہ جب ہم جائیں گے اور وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے تو وہ آف لائن ہم سروے کر لیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میڈم یہ جو سسٹم آپ کا چل رہا ہے فی الحال جو ہم دیکھ رہے ہیں فی الحال تو شفافیت کی طرف ہے. ہماری انتظامیہ محکمہ ایجوکیشن ہے یا ہمارے جو پروجیکٹ والے ہیں آپ کے ساتھ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو اس کے حوالے سے بھی یا کوئی تجویز کوئی دینا چاہے یا کوئی شکایت ہو جائے تو کس سے آدمی رابطہ کرے گا کہ بھئی یہ محلہ نہیں ہوا اور یہ چیز ہوئی ہے؟ کوئی اس قسم کا چیز بھی ہونی چاہیے تاکہ اس پہ ہم چیک ہم بھی رکھ سکیں. جی 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم سروے ختم کر لیں گے تو ہم وہاں پہ ڈیسک لگا دیں گے اپنے تحصیل کے دفتر میں، اور اگر کسی کو کہ گھر سروے ٹیم نہیں آئی، یا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سروے ٹیم 3 دفعہ جاتی ہے، گھر پہ تالا ہوتا ہے تو پھر وہ چھوڑ دیتی ہیں، تو وہ ڈیسک پہ آ سکیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمارے پاس کبھی آپ اسلام آباد آئیں تو ہمارے دفتر میں آپ ضرور آ کے ہماری ڈیجیٹل لیب دیکھیں. وہاں پہ ہمیں ہر گلی محلہ نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر لال ڈاٹ ہے یا اس کے اوپر لال ڈاٹ نہیں ہے. لال ڈاٹ کا مطلب ہے کہ سروے ہو چکا ہے. اور پھر اگر کوئی بہت بڑا ایریا رہتا ہے تو پھر ہم ان کو سروے ٹیم کو دوبارہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں نہیں ہوا. تو سروے ٹیمیں کام ایسے کرتی ہیں کہ سب سے پہلے وہ جا کے اور ایک جگہ میں وہ لسٹ بنا لیتی ہیں، گھروں کی لسٹنگ کرتی ہیں. تو ہمارے پاس کمپیوٹر پہ اس محلے میں گرین بتیاں آ جاتی ہیں ہر گھر کے اوپر، اور اگر کوئی گھر کی 3 منزلیں ہیں تو وہ بھی ہمیں وہ بتا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جب وہ سروے کرتے ہیں تو اس کے اوپر لال ڈاٹ آ جاتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر پہ اب سروے بھی ہو گیا ہے. اگر گھر کے اوپر وہ کالا نقطہ ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میں 3 دفعہ گیا ہوں اور گھر میں کوئی نہیں تھا. ہمارے سسٹم میں یہ بھی احتیاط ہم نے رکھی ہوئی ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے سروے نہ کرے. کیونکہ پہلے جب پیپر بیس سروے ہوتا تھا تو آپ کو کیا پتا، لوگ گھروں میں بیٹھ کے فارم بھرتے تھے. تو اب ہم نے یہ کر دیا کہ جہاں وہ گھر ہے اسی کے جیو کوآرڈینیٹس پہ وہ سروے ہوگا. اس لیے اگر وہ 3 منزلہ گھر ہے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ 3 منزلہ گھر ہے، تاکہ ہم اس کو 3 فارم ایک جگہ سے کرنے دیں. مگر آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی گھر رہ جائے تو اس کا کیا ہوگا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ تحصیل دفتر جائیں نمبر 1، اور نمبر 2 ہمیں ایسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جگہ چھوڑیے تو ہم ان کو واپس دوبارہ اس پہ بھیجتے ہیں. اچھا میڈم، اگر ڈی آئی خان ڈویژن کو دیکھا جائے، ڈی آئی خان اور ساؤتھ وزیرستان کو، یہاں پہ فیمیل میں ایجوکیشن کافی زیادہ ہے، مگر نوکریوں کا جو حصول ہے وہ ان کو اس طرح نہیں ہو رہا ہے جس طرح مثلاً بگ سٹیز میں ہوتا ہے. یہاں پہ اس انداز سے باہر نہیں آ سکتی. کیا حکومت ایسا کچھ سوچ رہی ہے کہ یہاں پہ ان کو یعنی گھر بیٹھے کوئی روزگار وغیرہ، کوئی ایسے اسکیم وغیرہ مستقبل میں سوچ رہی ہے؟
देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हम कहते हैं 50% प्लस रूल, यानी कि 50% से ज़्यादा ये ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए, उनकी माशी खुशहाली के लिए जो कफ़ालत है उसमें तो पैसे ही औरतों को दिए जाते हैं, आदमी को तो दिए ही नहीं जाते। फिर उसके बाद हमारा जो वसीला तालीम है उसमें बच्चियों को सहमाही 2000 मिलता है, बच्चों को 1500 मिलता है, बच्चियों को 2000 मिलता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चियाँ पढ़ें। फिर एहसास नशोनुमा प्रोग्राम है, उसमें भी बच्चियों का वजीफ़ा 2000 है, लड़कों का 1500 है। फिर हमारा एहसास बिला सूद कर्ज़े का प्रोग्राम है, 50% औरतों को कर्ज़े मिलते हैं। यहाँ पे दफ्तर भी है हमारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन के हाथ में पैसे देने की ये प्रोग्राम है ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें, बच्चियों की पढ़ाई की फ़रोग़ हो, बच्चियों की सेहत पे ज़्यादा तवज्जो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि आप हमारी जो ये निज़ाम है इससे लोग फ़ायदा उठाएं, और वो तभी फ़ायदा उठा सकेंगे जब वो सर्वे टीमों को डेटा देंगे, अपने आईडी कार्ड शेयर करेंगे, फिर वो हमारे सिस्टम में आ जाएंगे और फिर उनकी वो एलिजिबिलिटी हो जाएगी तो वो सर्विसेज से बेनिफिट कर सकेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं अल्फ़ा एजेंट हूँ ये खान से। तो हमारे भी कोई मसले हैं, आप एजेंट के मसले बिल्कुल अभी तक हमें नहीं सुने कि आपने एजेंट के मसलों पर कोई बात की है। तो सबसे पहले एक मसला है लाइव कमीशन का, ये हमें लाइव कमीशन क्यों नहीं देते, ज़रा इस बात पर भी गौर कर लें। और दूसरा एक और मसला है कि कमीशन पर टैक्स 12,000 रुपये पे हमें टोटल 49 रुपये कमीशन मिलती है, जिस पर 20 रुपये टैक्स वो काट लेते हैं, कटौती करके 30 रुपये या 31 रुपये आती है। हालांकि हम फाइलर भी हैं, तो जब हम फाइलर हैं तो उन्होंने अभी एक इशू खड़ा किया है कि आप लोग अपने नाम से फाइलर हो, जिस दुकान पे आपने यानी कि इरफान फोटोस्टेट शॉप है, तो इसमें आपने अपने वकील को अपनी दुकान का नाम लिखवाना है, अपना नहीं लिखवाना। इस वजह से हमें टैक्स लगाकर उन्होंने पेमेंट दी है। और दूसरा ये लाइव कमीशन से लाइव कमीशन होती है तो उसमें दुकानदार को पता चल जाता है कि आज हमें कितने बचे हैं, वो एक हफ़्ते के अंदर कितनी बेनिफिशरी के पैसे लगा रहे हैं, कितने के नहीं लगा रहे, इसमें कोई हिसाब नहीं है। और दूसरा ये है कि इतनी बड़ी अमाउंट ना दिया करें ताकि एजेंट को आसानी हो, तो वो लाखों रुपए दिन में करोड़ों रुपए का भी कारोबार हो जाता है, तो उसमें हमारा नुकसान होने का खदशा है। तो ये मेहरबानी होगी इस पर ज़रा काम कर लें। सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से सब एजेंट्स के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पे एहसास इमरजेंसी कैश जो थी वो एक बहुत ही मुश्किल टाइम था, कोविड था, पूरा मुल्क बंद था, दिहाड़ीदार जो भाई थे उनकी कोई दिहाड़ियाँ नहीं लग रही थी, लोग फाकों पे आए हुए थे, और एजेंट्स ने उस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होके और रकम की तरसील दी। तो मैं आपकी कम्युनिटी को सलाम पेश करती हूँ, आपको शुक्रिया कहती हूँ कि आप लोगों ने हमारा हमेशा बहुत साथ दिया है। देखिए, ये जो आप इश्यूज़ कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पार्टनर बैंक्स हैं, मैं उनके साथ ज़रूर ये रेस करूँगी कि आप अपनी कम्युनिटी के तर्जुमान हैं, आपने साउथ केपी में ये इशू रेस किया, मैं उन तक ये ज़रूर आपकी बात पहुंचा दूंगी, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ होता है, ये चीज़ें हम डील नहीं करते। बिल्कुल मैडम, सिर्फ एक मसला और है जो बहुत बड़ा मसला है कि एजेंट का अंगूठा हर 2 घंटे बाद मांगता है, ठीक, तो दिन में एक दफ़ा भी मांग ले तो बहुत है, क्योंकि मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, वो इसलिए हमने किया है क्योंकि हमारी जो सबसे हमारे लिए अहम चीज़ है वो ये है कि शफाफियत हो। तो हमें रिपोर्ट्स आई थी कि मशीनें जो हैं वो चोरी हो जाती हैं, लोग ले जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम शफाफियत के लिए करते हैं कि बार बार आप अंगूठा लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आपका नाम है और आप ही के पास मशीन है और आप ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये तमाम मेजर्स जो लिए जा रहे हैं ये शफाफियत के पेश नज़र लिए जा रहे हैं। मैडम, मेरा नाम मोहम्मद यासीन कुरैशी है, मैं 2 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ प्रेस क्लब का, लेकिन अभी हमारा नया इलेक्शन हो चुका है।
लेकिन आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम दी खान आई और इमरान खान का भी ये पता चल गया हमें कि हम तो बहुत तैयारी कर कर आए थे सवालात की, लेकिन आपने जिस तरीके से बात की उसके बाद आपने गुंजाइश इतनी नहीं छोड़ी, ये छोटे छोटे सवाल थे वो हो गए। लेकिन एक अर्ज मेरी ये है कि आपने जिस तरह इंतज़ामिया का, पुलिस का, अपने डिपार्टमेंट का बहुत नज़र रखी हुई है, बहुत कोशिश ये लोग कर रहे हैं। इसमें सिर्फ एक बात मेरी गुजारिश है कि FIR भी हुई है, ये जो लोग बीच में आ जाते हैं और वो लोगों से ATM कार्ड ले लेते हैं कि हम आपको देते हैं, या इनकी इस पर जो FIR भी हुई है, इसके लिए कोई सदेबाप करें। बेचारे अनपढ़ लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, ख़वातीन होती हैं, इसके लिए अगर कोई आसान तरीका आपके पास हो तो हम बहुत मशहूर हैं आपके, और इसी के साथ ही शुक्रिया। ATM कार्ड ही हमने अब ख़त्म कर दिए हैं, अब सिर्फ बायोमेट्रिक होता है। तो औरत जाती है, वो बायोमेट्रिक अंगूठा लगाती है, हमें पता होता है कि वही है, वो औरत जिंदा है, वो खुद है, वो हाथ से पैसे लेगी। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हमने ATM कार्ड इसीलिए बंद कर दिए थे। और पूरी हमारी कोशिश है कि इस निज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी आए। अब क्योंकि लोग भी बहुत पहले तो मतलब 50 लाख लोग लेते थे, अब 70 लाख लोग लेंगे, और इससे भी इंशाल्लाह ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि इस निज़ाम में शफाफियत हो। और यासीन साहब, आपकी यहाँ मुझे वेलकम करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं दोबारा भी आऊँगी और आप सबका